الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. دوستو یہ سورہ العصر کی آیت نمبر 3 پڑھی گئی. کل بھی آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تھی اور یہ بات سامنے کھل کر کے آئی تھی کہ ہر شخص ٹوٹے اور خسارے میں ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. مگر اس خسارہ اور نقصان اور ٹوٹے سے بچنے کی تدبیر ہماری نہیں ہے، ہمارے خالق کی ہے، رب کائنات کی ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان، کہ اللہ و رسول پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور ان کے وعدوں پر، خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، انسان اس پر یقین کرے، خواہ وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آج کل بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو سمجھ میں آ گئی وہ ٹھیک، جو سمجھ میں نہیں آئی دین کی بات تو رد کر دیتے. یہ گمراہی کی دلیل ہے. دوسرے، جس چیزوں کا اس کو یقین آ گیا ایمان کے بعد تو عملی طور پر اس خیر کو اختیار کرے اور شر کو چھوڑ دے، یعنی بھلائی کا راستہ اختیار کرے اور برائی کا راستہ چھوڑ دے. دو بات. تیسری چیز آئی تھی کہ انسان تنہا اپنے عمل پر قناعت نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی خیر اور بھلائی کی دعوت دے. تیسری چیز یہ کہ خیر اور بھلائی، چوتھی چیز کہ جب لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دے گا تو کائنات عالم میں ہر طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ پاک کی طرف سے ہے اور کچھ لوگ گناہ اور معصیت اور اللہ اور رسول کی بغاوت کی وجہ سے ان کے اوپر نفس و شیطان کا تسلط ہوتا ہے. جی، وہ اپنی انا کی خاطر حق کو رد کر دیتے اور حق بات کرنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جس کی مثال میں نے دی تھی کہ نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خیر ہی خیر ہیں، لیکن طائف والوں نے ان کی حق بات کو قبول نہیں کر کے یوں ہی نہیں کہ چھوڑ دیا، ان کو تکلیف اور اذیت پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 4 کام ہیں سعادت کے، خسارے اور ٹوٹے سے بچنے کے لیے. اب اگلی بات سمجھیے. دیکھیے، آپ جتنے لوگ ہیں صاحب ایمان، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک کام سپرد کیا ہے اور وہ کام بہت اہم ہے. مختلف انداز اور اسلوب میں، مختلف پیرائے میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو قرآن کریم میں اس کی ہدایت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ دنیا میں آئے نہیں ہو بلکہ لائے گئے ہو یا بھیجے گئے ہو. جی، آپ خود سے نہیں آئے ہیں، اللہ آپ کو لانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو اہل ایمان کو. کیوں بھیجا ہے؟ اس کے منفی پر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، مثبت پر گفتگو کرتا. اللہ نے کہا کہ آپ کا کام ہے کہ
तामुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम बहुत अच्छे लोग हो, बहुत साफ सुथरे और बहुत ही निथरे हुए, बहुत ही खूबसूरत लोग हो, इस शर्त के साथ कि लोगों को भलाई का हुक्म करो। भलाई क्या है दोस्तों? मुआशरे में खुशबू को फैलाना, मुआशरे से बदबूदार चीज़ को मिटाना। कौन सी बदबू और कौन सी खुशबू? रूहानी खुशबू, रब्बानी खुशबू और नफसानी बदबू को मिटा देना है। जी, क्यों मिटाना है? कि अगर एक शख्स एक बुरा काम करता है तो उसकी बुराई तन्हा उस तक महदूद नहीं रहेगी। जी, बुराई हमेशा मुतअद्दी होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अस्तगफिरुल्लाह 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 किसी की बेटी के साथ कोई गंदा अमल करता है, जी, तो तन्हा तो ये बुराई करेगा नहीं, वो किसी की बहू बेटी माँ बहन पर दस्त दराजी करेगा। जी, तो ये अमल अच्छा नहीं है। जी, कि किसी की बहू को, बेटी को, माँ को, बहन को इंसान अपनी शहवत का निशाना बनाए, तो उसको रोकना है, मना करना है। उसके 3 मर्तबे हैं दोस्तों। हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुराई देखो तो हाथ से रोक दो। जी, अब दूसरे का बेटा ये काम कर रहा है या दूसरे की बेटी, तो आप हाथ से इस दौर में नहीं रोक सकते। हमारा जो बचपन का ज़माना था, हम गांव के आदमी हैं, पिंड आदमी जिसको बोलते, तो हमारे गांव में ये था कि हम बचपन में जब घर से निकलते थे तो कोई भी आदमी गांव का हम लोगों को अगर कोई या किसी को गंदी हरकत में देखता, शरारत करते हुए, मसलन गाँव के बच्चे हैं, आम का सीज़न है, पत्थर लिया और किसी के दरख्त पर मार के पत्थर तोड़ के आम खाते, तो कोई भी आदमी डांट देता, भाई क्या कर रहे तुम। आज के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को नहीं रोक सकता, हालात बिगड़ गया। तो हाथ से रोकना तो ये ऊंचे तबके का लोगों का काम है, जिनके पास, जिनको अल्लाह ने इख्तिदार दिया है। ये नहीं रोक सकते आप, तो ज़बान से कह रोकिए कि भाई ये काम अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन मना करने में शफ़क़त गालिब हो, मोहब्बत गालिब हो, ताकि उस अगले पर रिएक्शन न हो। ज़बान से भी नहीं रोक सकते, जैसे आजकल का दौर है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान बुराई को दिल से बुरा जाने और बुराई को दिल से बुरा माने, खुद बुराई न करे। जी, बुरे शख्स को बुरा नहीं कहना है, बुरे शख्स की बुराई को बुरा जानना है। ये याद रख लीजिएगा बात, वरना निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। ये जो आयत रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, तो मालूम ये हुआ कि अपने ईमान को कामिल बनाने के लिए, बात गौर से समझिए, अपने ईमान को कामिल मुकम्मल बनाने के लिए दूसरे की खैर खाही को अपने ज़िंदगी में लाना है, अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए। अगर अपना ईमान आप चाहते हैं कि मुकम्मल हो, तो मिसाल के तौर पर एक साथी हमारा शेयरिंग में रहता है, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो डांटना नहीं, उसको फटकारना नहीं, बुरा भला नहीं कहना। नमाज का वक्त हो तो सिर्फ इतना कहना है कि भाई मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप भी मेरे साथ चलिए। जी, किसी दिन ये कहिए कि भाई नमाज पढ़ने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख ठंडी होती है। जैसे आजकल गर्मी का दिन है ना, बहुत सख्त गर्मी से आप आइए पैदल, जी, धूप लग गई हो आपको तेज,
اور آپ ایک دم سے اے سی میں آتے ہیں تو ایک دم آپ کی روح اندر سے خوش ہو جاتی ہے. اور یہ تجربہ کیا آپ نے؟ آنکھ کو یوں کیجیے تو آپ کی آنکھ میں سکون ملتا ہے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں دبئی میں، اور ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، تو وہاں ان کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو مختلف اسلوب و پیرائے میں اپنے شیئرنگ کے ساتھیوں کو دین کی دعوت دیجیے. یہ اس لیے نہیں دیجیے کہ اس کا بھلا ہوگا، اس لیے دیجیے کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. بات یاد رکھ لیجیے. یہ ہم اس لیے نہیں کہ ہم اس پر احسان کر رہے، ہم اپنے ایمان کو مکمل بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا کہ جب کہ دوسرے کے حق میں آپ خیر اور بھلائی کو کوشش کیجئے کہ داخل ہو جائے. جی تو اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کیا ہے دوستو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آ گئی تو ہی صبر ہے. نہیں، صبر کی کئی قسمیں ہیں. صبر علی الطاعہ، عبادت کرنے میں جو آپ کو مشقت ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ جی، لیکن اذان ہوئی، تھکے ہوئے ہیں جی، چاہ رہا ہے کہ چلو 10 منٹ آرام کر لوں، 15 منٹ آرام کر لوں. لیکن اگر 15 منٹ آرام کروں گا تو مسجد کی جماعت اولا، پہلی جماعت، اور خاص طور پر تکبیر اولا فوت ہو جائے گی. تو یہ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ تھکے ہارے ہیں، اپنے نفس کو آمادہ کرنا، یہ بھی صبر علی الطاعت ہے. یہ کیا ہے؟ ہم اس کو صبر نہیں سمجھتے، یہ صبر علی الطاعت ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہے. کیوں؟ نفس کو شاق گزرا. اور میں 2 دن پہلے کہا تھا کہ دبئی میں تو بروکر میں نماز جماعت کی ہوتی ہے جی. ابھی مغرب کی سلام ہم روزانہ نہیں پھیرتے، ہمارا امام کہ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے ادھر نماز پڑھانے جی. کل میں نے کسی کو کہا کہ دیکھو 4 دفعہ جماعت ہوئی مغرب کی. میں نے کہا ساتھی کو دیکھو یہ تیسری یا چوتھی جماعت ہو رہی ہے. تو پہلی جماعت کا اہتمام کرنا ہے. کیوں؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. اللہ ہمارے نبی کی قبر پر خربہ خرب صلاۃ و سلام نازل. آمین. کیا فرمایا؟ ترجمہ کر رہا ہوں، لمبا ہو جاتا ہے وقت. کہ جس نے 40 روز تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ 2 چیز سے اس کو نجات دے دیں گے. وہ شخص منافق نہیں ہوگا، اس کے قلب میں نفاق نہیں پا سکتا جگہ. من صلی صلاۃً 40 یوما بالتکبیرۃ الاولی فلہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. دوزخ کے آگ سے یہ شخص آزاد ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. کس نے کہا؟ حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین. آپ سب میں سے کوشش کر لو کہ لائف میں ایک دفعہ تو 40 دن پڑھ لو یار. ہم تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کی پوری زندگی تکبیر اولا نہیں فوت ہوئی جی. پوری زندگی تکبیر اولا جی. بہت بڑے اور ولی ہیں. کون؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے اجل خلفاء میں. انتقال کر گئے تو وصیت کی کہ ہماری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی 40 سال سے عصر کی پہلی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ نہ چھوٹی ہو اور تہجد نہ چھوٹی ہو. لوگوں نے کہا حضرت کون پڑھائے گا نماز؟ ایسا تو کوئی آدمی ہے نہیں. کہا بس یہ میری وصیت ہے، میرا جنازہ تک رکھ کے تم رکھ دینا جی. جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا گیا تو اس زمانے میں وقت میں حاکم کون تھا؟ سلطان شمس الدین التمش. وہ روتا ہوا باہر آیا ہے کہ یہ ایک راز تھا میرا اور میرے اللہ کا جو شیخ نے آج فاش کر دیا. اس زمانے کے حاکم نے نماز پڑھا، سلطان شمس الدین التمش جی. تو بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں. تو کوشش کرو نوجوانوں کہ اپنے لیے اپنے اوپر احسان کر لو. قبر میں ہم اپنی جائیں گے، ہمارے قبر میں آپ میں کوئی نہیں آئے گا، اور نہ میں کسی کے قبر میں جاؤں گا. جاؤ گے؟ اچھا آج کے دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر آدمی دوسرے کو ٹارگٹ کیے ہوا ہے.
بولے صاحب یہ آدمی ایسا ہے. ارے یار وہ کیسا ہے جانے دینے, وہ تو اپنی قبر میں جائے گا, تو اپنی قبر میں جائے, تو اپنی زندگی سدھار لینا ہے. وہ نوکری کرتا ہے تو تیرے اکاؤنٹ میں آتی ہے اس کی تنخواہ, یا تیری, یا تو نوکری کرتا ہے تو تیرے اکاؤنٹ میں جاتا ہے پیسہ. تو ہر آدمی دوسرے کے لیے لگا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ صبر. تو پہلا صبر کیا ہے دوستو؟ صبر علی الطاعت, ٹھیک ہے. دوسرا صبر کیا ہے؟ صبر عن المعصیت. ہم اس کو صبر ہی نہیں سمجھتے. ہم راستے سے گزر رہے ہیں اور بہت خوبصورت حسین بن سنور کر کے ایک گزر رہی ہے جی, بہت للچا رہا ہے, کیونکہ حسن کی تعریف پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہے؟ آپ کہیے گا مولوی صاحب پھر کہاں لے گئے مجھے آپ؟ جی آپ لوگ تو پڑھتے وڑھتے ہیں نہیں. حسن میں کشش ہوتی ہے, جاذبیت ہوتی ہے, خود نگاہ کو کھینچ لیتی ہے. ہمارے کائنات عالم کے سب سے حسین ہے محمد الرسول اللہ. کوئی شخص آپ کو جی بھر کے جب آپ ہوتے تو آپ کی طرف خود نگاہ اٹھ جاتی ہے, کہ وہ حسن کھینچتا ہے اپنی طرف, حسن کھینچتا ہے اپنی طرف. تو حضور کو دیکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نیچے رکھتے, صحابہ دیکھتے. لیکن جب کبھی بھی آپ نگاہ اٹھاتے, صحابہ آپ کو آنکھ سے آنکھ ملا کر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. میں نے ایک دن تذکرہ کیا تھا کہ جلال الدین سیوطی کو پڑھو کہ جس صحابی کی نگاہ میں حضور کی نگاہ ٹکرا گئی وہ اندھے ہو گئے. نبی کے آنکھ کے نور کو کوئی امتی برداشت نہیں کر سکتا تھا. دیکھو جلال الدین سیوطی نے اس پر کتاب لکھ دی ہے جی, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو حسن میں کشش ہوتی ہے. تو اب ایک شخص گزر رہی ہے, جی چاہ رہا ہے, لیکن میں اپنے جی کو سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ نظر جو ہے یہ ابلیس کا تیر ہے, ابلیس کا تیر, اسی سے شکار کرتا ہے وہ جی, اسی سے اسی سے شکار کرتا ہے وہ جی. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو روکا. تو یہ صبر عن المعصیت ہے, گناہ کرنے سے اپنی طبیعت کو بچا لیا. اور اس وقت جو تکلیف ہوئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیاری بات کی, 40 دن فرمایا حضور نے کہ جو اپنی نگاہ کو بد نگاہی سے بچا لے گا, 40 دن کے بعد اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. اللہ ہم کو بھی نصیب کر دے, آپ کو بھی نصیب کر دے. اچھا بابا دوستو پھر رہتی ہے بات. تو ایک یہ تو ہوا صبر عن المعصیت, اور ایک ہے مصیبت پر صبر کرنا, یہ تو سب جانتے ہیں جی. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وتواصوا بالصبر, ہر حال میں انسان کو صبر کرنا چاہیے, ہر حال میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. اور دوستو مایوس مت ہو جائیے. جوانی میں انسان خوب عبادت کرتا ہے, لیکن بوڑھا آدمی جتنا جوانی میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. یا ایک آدمی بہت عبادت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ, بیمار پڑ گیا تو بیماری میں عبادت نہیں کر سکتا. ہمارے اللہ کتنے کریم ہیں, فرشتے کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بوڑھا ہو گیا نا, تو بیچارہ پہلے کی طرح نہیں کر سکتا, تو جوانی میں جو عبادت کرتا رہا تو اس کے نامان میں لکھتے رہو. سبحان اللہ. بیمار پڑ گیا, تہجد پڑھتا تھا, اب کل نہیں پڑھ پا رہا ہے جی. تو اس کے بیماری کے اندر جو صحت میں عمل کیا کرتا تھا وہ کرتے رہا کرو. پچھلے جمعہ خطبہ آیا تھا نا بھائی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سے. تو بہرحال دوستو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے انسان کو دوسرے کے لیے خیر خواہ رہنا چاہیے. اور اس خیر خواہی میں اگر کوئی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ کے نزدیک آپ قبول ہو گئے. اس بات پر اگلے کو کوسنا نہیں, یہ نہیں کرے یار دیکھو یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے یار, میں نے تو اس کو بھلائی کی بات بتائی تھی اور یہ مجھ سے ناراض ہو گیا. نہیں 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 جی, نہیں. آپ ہی اگلے ہو کر کے معاف کیا پلیز یار, سوری, ویری سوری جی. تو لڑنے کا مزاج مت رکھیے, صبر کا مزاج رکھیے. اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ایمان کو کیا کر دیں گے, مکمل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بس دوستو بس.